قرآن پاک میں رکھا، پڑھو، ترجمہ کوئی نہیں پتا پڑھو، مراد کوئی نہیں پتا پڑھو، قرآن کا حصہ ہے، چھوڑنا بھی نہیں، قرآن میں رکھنا بھی ہے۔ کیوں؟ ہمارے بزرگ فرماتے ایک لاجک اس میں یہ بھی ہے کہ حروف مقطعات قرآن پاک میں رکھے کہ کوئی بھی کبھی قرآن کا ترجمہ یا تفسیر کرنے والا یہ دعویٰ نہ کر سکے میں قرآن کو سمجھنے میں نبی کے برابر ہو گیا۔ جب ترجمہ یا سمجھنے میں برابر نہیں ہو سکتے جس پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ اچھا پھر حروف مقطعات جبریل لائیں، وحی کی صورت میں نازل ہوں، کیوں ہوں؟ تاکہ پتہ چلتا رہے کہ جبریل کا کام وحی لانا ہے، پڑھانا جبریل کا کام نہیں ہے۔ بعضوں کو امی کے معنی میں بڑی غلط فہمی لگ گئی، ٹھوکر کھا گئے، امی کو کہنے لگے کہ ان پڑھ جاہل معاذ اللہ پتہ کوئی نہیں۔ ارے نادان، امی کا معنی یہ ہوا کہ حضور دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں ہے، دنیا میں کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، ورنہ قرآن پاک اللہ فرماتا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، قرآن سکھایا کس نے؟ الرحمن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے۔ اور سورہ اعلیٰ میں اللہ فرماتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، سونیا ہم تمہیں ایسا پڑھائیں گے کہ تم کبھی نہیں بھولو گے۔ تو یہ جبریل نے پڑھایا نہیں ہے، اللہ نے قرآن پڑھایا ہوا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ تو حروف مقطعات جبریل لاتے، حضور فرماتے علم تو میں جان گیا اللہ نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ تو جبریل کبھی برابری کا دعویٰ نہ کرے، وہ ترجمہ کرنے والا برابری کا دعویٰ نہ کرے۔ تو یہ راز کی باتیں تھیں جن کو رب کائنات نے وحی خاص میں محبوب کو سب علوم عطا کر دیے تھے، اولین و آخرین کا علم عطا کر دیا، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین و آسمان کے علم عطا کر دیے، اللہ پاک نے محبوب کو علوم کثیر عطا کیے۔ اور یہ وہ راز کی باتیں تھی۔ میرے شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ معراج کی باتوں کو اور معجزات کثیرہ کو سامنے رکھ کے، لولا کلمہ خلقت الافلاق کو سامنے رکھ کے، لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ کو سامنے رکھ کے اللہ کے محبوب کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں حضور ہمیں تو یہی سمجھ میں آئی ہے کہ زمین و زمان بس تمہارے لیے، زمین و زمان کس کے لیے بنے؟ تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں، اب لگ رہا ہے کہ میں گوجرے میں آیا ہوں، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک تمہاری جھلک، زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیگ و سپر یہ تاج و قمر یہ حکم رواں تمہارے لیے، رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ چلو جنت میں چلتے ہیں، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے ذہن کہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے، یہ فیض دیے وجود دیے کہ نام لیے زمانہ دیے جہانے لیے تمہارے دیے، یہ اکرمیات تمہارے لیے، صحابہ کرم کرم کے بادل روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ سترے بدان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و طعام۔ چلو معراج کی طرف چلیں، امام کہتے ہیں وہ طور کو جا، طور ایک طرف وہ طور کو جا، سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا، جہت سے ورا وصال ملا، یہ رفعت شان تمہارے لیے، بفور صدا سمائے بندہ یہ سدرہ اٹھا وہ عرش جھکا، صفوف سما نے سجدہ کیا، ہوئی جو اذان تمہارے لیے، فاؤہا یا عبد ہی ما اوہا، نہ عرش بری نہ روح امی نہ لوح مبی، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں تو رمزیں کھلی ازل کی نہا،
نہ جبریل کو پتا ہے، نہ عرش کو پتا ہے، نہ لوح مبین کو پتا ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، نہ عرش بری، نہ روح امی، نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمزیں کھلی ازل کی نہا۔ اور میرے امام کہتے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ